السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ حیدر شیرازی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی جہانزیب عباسی. آج ہم بات کریں گے کیونکہ اب تحریری حکم آ چکا ہے عمران خان کی ضمانت کا. اس حکم کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ علیمہ خان کے دونوں بیٹے حراست میں لے لیے گئے ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. تو ان دونوں واقعات کے اندر کیا کچھ ربط ہے، کیا ہے؟ سپریم کورٹ سے ضمانت، بھانجوں کی گرفتاریاں، تو یہ کیا میسج ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے برسلز کا معاملہ وہ بھی جڑا ہوا ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں، پاکستان کی ساری سیاست 9 مئی سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ 9 مئی جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو پہلے بات کرتے ہیں ہم جہانزیب عباسی صاحب آپ سے. اب تو 4 صفحات کا عمران خان کی ضمانت کا آرڈر آ گیا ہے. جی. اس آرڈر کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف بہت خوشیاں منا رہی تھی اور منا رہی ہے، بڑا اپریشیٹ کیا گیا ضمانت کا. تمام قیادت نے بڑا عدلیہ کو، وہ عدلیہ جس پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ ایگزیکٹو کی بینیفیشری ہونے کا الزام لگا رہے تھے، اور اس عدلیہ کی تعریفیں ہو رہی تھی. تو یہ بتائیں مجھے کہ اس آرڈر کے اندر آپ کو کیا چیز لگی؟ اس آرڈر کو آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ بالخصوص جو سازش کے الزامات ہیں ان کو کی اسکروٹنی کے حوالے سے عدالت نے کیا کہا ہے اس میں؟ صدیقی صاحب، اس میں آرڈر تو ویسے تو سمپل ہے بالکل، اور اس میں بہت احتیاط کی گئی ہے کہ میرٹس آف دی کیس جو ہیں ان کو ذرا برابر بھی ڈسکس نہ کیا جائے. لیکن ایک پیرا ہے اس کا، کیونکہ ٹوٹل 9 پیراگراف پر مشتمل یہ آرڈر ہے. اس 4 صفحات کا. جی 4 صفحات کا. اور اس میں جو پیراگراف نمبر 8 ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو الیجڈ کرمنل کانسپیریسی ہے جو ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے پٹیشنر سے، یعنی عمران احمد خان نیازی سے، وہ مزید متقاضی ہے ابھی اسکروٹنی کی. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ریکارڈنگ آف دی ایویڈنس ہوگا، پرو اینڈ کنٹرا ایویڈنس ڈیورنگ دی ٹرائل. تو یہ چیز ایک تو ٹھیک ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ یہ ہو گیا کہ ضمانت مل گئی لیکن ٹرائل شروع کیا جائے. اصل معاملہ یہ ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ جو الزام ہے قانونی طریقہ کار کے مطابق جب یہ الزام لگتا ہے، ایویڈنس آتی ہے تو پھر اس ایویڈنس کو کراس ہوتا ہے، اور پھر اس میں اس کے بعد پھر آرگومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. دوسرا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت تو ہو گئی ہے لیکن ٹرائل جاری ہے. جی. تو کچھ اطلاعات، کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ پروسیکیوشن نے چارج شیٹ تو تیار کر لی ہے، جس لکونے کی بنیاد پہ ان کو ضمانت ملی ہے، یعنی چالان فرد جرم. تو ایک چیز میں نے بہرحال یہ محسوس کی ہے کہ ایک جملہ شاید یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ ہم 4 مہینے میں 9 مئی کے کیسز مکمل کرنے کے حوالے سے ایک آرڈر دے چکے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ باقی کیسز میں جب ایک پرنسپل سپریم کورٹ نے طے کیا تو پھر اس کا اظہار میرے خیال میں یہاں پہ بھی ڈائریکٹلی اگر نہ بھی ہوتا تو کم از کم ایک یاد دہانی کے طور کے اوپر ایک جملہ ایڈ، مطلب ہے کہ ججمنٹ موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ اس کے 4 ماہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی موجود ہے within 4 months. ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں وہ یہ کوئی سن سیٹ آرڈر تو نہیں ہے، غروب آفتاب والا آرڈر تو نہیں ہے کہ یہ ہے، یا یہ بھی نہیں کہ اس وقت تک رہے گا جب تک اس کو اپیل میں ختم نہیں کیا جا سکتا. ابھی تو یہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی واضح ڈائریکشن تو نہیں، لیکن ان 2 آرڈرز کو اگر ملا کے پڑھا جائے، اس میں جناح ہاؤس کے کیس، کیونکہ یہ کیس جس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے وہ مینشنڈ ہے اس ان کیسز کے اندر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں آرڈرز کو ملا کے پڑھیں تو پروسیکیوشن کو چاہیے اگلے 4 ماہ کے اندر اس کو ٹرائل کو مکمل کرے. نہ صرف اس کو مکمل کر کے بلکہ GHQ راولپنڈی حملہ کیس جو ہے جو اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے اس کو بھی مکمل ہونا چاہیے. اچھا، اس میں یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ اس میں 50 کے قریب گواہیاں ہو چکی ہیں، لیکن اس کی رفتار کافی سست ہے. اس کی رفتار کیونکہ وہ بہت
وقت ہم نے دیکھا کہ وہ ایڈجرن ہوتا رہا. پنڈی کی قیادت ہے, یہ راجہ بشارت ہو گئے, شیخ رشید کا بھی نام بیچ میں آیا, باقی قیادت کا جو پنڈی کی مین قیادت ہے وہ اس میں شریک ملزمان ہیں. لیکن ہر پیشی کے اوپر ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ کیس ایڈجرن ہوتا رہا, تو بہت زیادہ ایڈجرمنٹس اس کیس میں رہی ہے. تو کیسز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے ایک طرح سے. میرے خیال میں اس لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کیسز کی تلوار تا حیات بھی لٹکائے رکھنا بھی مناسب نہیں ہے. ڈیسائیڈ ہوں, ہائی کورٹس میں اپیلوں میں آئیں, سپریم کورٹ میں آئیں, تاکہ ایک پورا ڈیو پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو. اپنے حیدر, آپ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ایکسٹینسولی کور کرتے ہو. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کا یہی موقف تھا کہ یہ جج صاحبان, یہ عدلیہ اب وہ والی عدلیہ نہیں ہے, اور یہ تو غلام عدلیہ ہے, آزاد عدلیہ نہیں ہے. تو اب یہ اس صرف ایک فیصلے کے بعد میرا خیال میں سلمان صفدر صاحب نے کتنے 35 کروڑ فیس لی ہے اب تک, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس نے شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں جی کہ بڑی بڑی فیسیں, کچھ 34 کروڑ کے اتنے پیسے انہوں نے لیے. ہاں, تو 34-35 کروڑ کے مبینہ الزامات کے اعتبار کہ ابھی اتنی فیسیں دی جا چکی ہیں. ایک ضمانت پہ اتنا بڑا یو ٹرن پاکستان تحریک انصاف نے کیسے لے لیا؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف نے اس سے قبل بھی جتنے ججز تھے ان کے حوالے سے جو ان کے حق میں فیصلہ آیا انہوں نے اس پر کمپین کی اور ایک طرح سے انہیں ہیرو ڈکلیئر کیا. جو ان کے خلاف فیصلہ آیا یا پھر ڈیلے ہو گیا کیس, تو اس سلسلے میں انہوں نے کمپین شروع کر دی. اور یہی نہیں, ڈوگر صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کے رہنما جاتے رہے اور کہتے رہے ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے, اور انہیں کہا کہ آپ اگر سٹینڈ لیں تو پی ٹی آئی بطور جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور جس سٹینڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, ڈٹ کے کھڑے ہو, ہمارے لیے کھڑے ہو جاؤ. جی, اس حوالے سے یہ ذکر تو پی ٹی آئی کے رہنما ڈوگر صاحب کے کمرہ عدالت یا چیمبر بھی ساتھ ہے, ادھر ملاقاتوں سے پہلے کرتے رہے ہیں کہ ہم مکمل خواہش مند ہیں. اور علیمہ خان نے ایک موقع پر یہ آن ریکارڈ بھی, آپ کے پاس ویڈیوز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ ججز کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے ہم ان کو بھی آزاد کرانے ہم ان کو لیے بھی آئے ہیں, اور اگر وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیتے ہیں آئین اور قانون کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے رہے کہ آئین کے مطابق اگر کرتے ہیں تو پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اپنے ورکرز کے ہمراہ پوری پارلیمان میں جتنی قوت ہے اس قوت کے ہمراہ ججز کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, اور ججز کو کسی خوف میں نہیں رہنا چاہیے. یہ تو ان کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ آپ کے ساتھ ہم چلیں گے. اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ ایک تشویشناک پہلو یہ ہے کہ تشویشناک پہلو سب سے اہم یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے ہی کیوں عمران خان کی بیٹوں کی گرفتاری کے لیے کمپین چلتی رہی ہے. کیوں یہ کہا جاتا رہا کہ علیمہ خان کے بیٹے آزاد ہیں, اور شیر افضل مروت کے اسٹیٹمنٹ, صرف یہ شیر افضل مروت پھر میں شیر افضل مروت کی جو ہے وہ بات سن رہا تھا, یہ جو ان کے بلکہ وہ تو بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ یہ گالیاں دینے والوں کو, اب میں گالیوں کی زبان میں یہ انہوں نے, یہ گندی نسل ہے, یہ گندی نسل کے پتہ نہیں کیا ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج بڑی سخت ٹویٹ آئی ہے ان کی. انہوں نے بہت سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بس ہو چکی, جو مجھے گالی دے گا اس کو گالی سے جواب دیں گے, جس نے میرے خلاف سخت زبان استعمال کی تو اسے اس کی زبان میں ہم جواب دیں گے, انہوں نے تو کہا ہے. لیکن معاملہ اس سے ہٹ کر ہے, صرف یہی نہیں, آپ خود دیکھیں شیر افضل مروت ایسے وقت میں علیمہ خان کے خلاف بیان دے رہے تھے جس وقت پارلیمانی پارٹی جس میں بیرسٹر گور بھی موجود تھے, تمام قیادت تھی جس نے کہا کہ شیر افضل کو پارٹی میں واپس لیا جائے. اور ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ شیر افضل مروت پارلیمانی پارٹی جس نے ان کو پارٹی میں واپسی کے لیے حمایت کی, وہ باہر نکلے, شو میں گئے, ریڈ زون کے قریب ایک ٹی وی چینل ہے وہاں شو میں گئے, اور جاتے ہی کہا کہ علیمہ خان غدار ہیں اور ان کی وجہ سے عمران خان مشکل میں ہیں, اور ان کے بیٹے جو 9 مئی میں ملوث تھے, جو پتلون دکھا رہے تھے افواج کے وہاں جو نکالی گئیں, تو اس کو دکھانے کی وجہ سے وہ تو 9 مئی میں ہیں, وہ بیک پیچھے جا کے وہاں خاموشی سے ڈیل کر لیتی ہیں, اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں, اور اس وقت عمران خان مشکل میں ہیں. اور ایک اور بیانیہ بنایا کہ عمران خان کے گھر سے ہی عمران خان کو مائنس کرنے کی کمپین چل رہی ہے. یہ صرف
شیر افضل مروت تک محدود نہیں ہے صدیقی صاحب. اچھا. بات اس سے آگے بڑھی. پارٹی کے اپنے اندر یہ سوچ بہت زیادہ ہے. جس وقت علیمہ خان نے مشال یوسفزئی کو اپوز کیا, وہ وجہ کیا تھی؟ مشال یوسفزئی نے پارٹی کے ایک گروپ میں علیمہ خان کے بیٹوں کے 9 مئی کے کردار کے حوالے سے گروپ لکھی اور پوسٹ کی اور سوالات اٹھا دیے. ان سوالات اٹھائے جانے پر علیمہ خان نے اعتراض کیا تھا کہ ایسے افراد جو عمران خان کی بہنوں کو یا فیملی کو متنازع کرنے کی کوشش کریں, ان کو پارٹی سے تھوڑا سا دور رکھا جائے. لیکن اس کے باوجود علیمہ خان ایک طرف, شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لانے کے لیے پارلیمانی پارٹی نے متحرک اور اہم کردار ادا کیا. اور آپ کو پتہ ہے مشال یوسفزئی سینٹ میں منتخب ہو کر آئیں اور پوری پارٹی نے ان کو ویلکم کیا. اور ایسے وقت میں شیر افضل جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو شیر افضل مروت یہاں سے خیبر پختونخوا گئے, جس وقت بونیر کے لیے 1 ارب روپے گرانٹ کا اعلان علی امین گنڈاپور نے کیا. اس وقت شیر افضل مروت بیرسٹر گور کے ہمراہ اور علی امین کے ہمراہ وہ میٹنگز میں بیٹھے رہے. بعد میں آئے, وقت بتایا, بڑا وہ میٹنگز انجوائے کی, وقت انجوائے کیا. اور اسی لمحے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اور پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر بیٹھ کر علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کے حوالے سے کہا کہ یہ گرفتار نہیں کیے جا رہے. دوسری طرف وہ بیرسٹر گور کے ہمراہ تھے. لیکن ایک اور بات آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. اچھا, اس میں جو ہے نا, آپ کو یاد ہے یہ 9 مئی کے حوالے سے جو فیکٹس اینڈ فگرز داخل کیے تھے پروسیکیوشن حکومت نے, پنجاب حکومت نے, کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے, ایک تو وہ نقصان تھا, دوسرا یہ تھا کہ 29,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں انوالوڈ ہیں, جس میں سے شاید 11,000 گرفتار ہوئے اور پھر اس میں بہت ساروں کے مقدمے اور کوئی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ مفرور ہے. لیکن یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ جیسے یہ حیدر شیرازی صاحب بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اپنے اندر کی انفائٹ ہے, اور علیمہ خان کے اوپر یہ الزام, کیونکہ ان کے ایک بیٹے کے بارے میں بھی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ لندن چلے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسائلم بھی جو ہے وہ کہا تھا, لیکن پھر وہ سب چھوڑ کے واپس آ گئے تھے, جو آج گرفتار ہوئے ہیں. اچھا, ایک کل گرفتار ہوئے کل اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ابھی پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. ہم جس وقت گفتگو کر رہے ہیں, یہ تو اپلوڈ تھوڑی دیر میں ہی ہوگا, لیکن جس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس سے چند لمحے قبل ہی پی ٹی آئی نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی بہن کے دوسرے بیٹے, علیمہ خان کے دوسرے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا ہے, جن کا ذکر شیر افضل مروت اور پارٹی کے متعدد ارکان مختلف مواقع پر کرتے رہے ہیں. اب گزشتہ شب کی گرفتاری کے حوالے سے پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور یہاں حکومت میں ایک شخصیت سے آج بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے لیے جا رہے تھے, جس بیٹے کی آج گرفتاری ہوئی ہے اور کل جس کی گرفتاری ہوئی ہے شاریز, ان کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ, چونکہ شاریز کو تو آج گرفتار کیا, وہ کچھ اور نام ہے, کل گرفتار کیا گیا تھا. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس دن جو معلومات آ رہی ہیں وہ چترال میں موجود تھے, اور وہاں پر دوستوں کے حوالے سے لوکیشن بھی ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے وہ وقت وہاں سے بتا رہے تھے. شیر شاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, شیر شاہ کو آج گرفتار کیا, کلیم پارٹی کر رہی ہے. دوسری جانب سے لاہور سے جو خبریں آئی ہیں پنجاب انتظامیہ کی جانب سے کہ ان کی گرفتاری یا ان کو اغوا کی خبروں کی وہ تردید کر رہی ہے انتظامیہ اور ادارے. وہ تو میرا خیال ہے کہ جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ذیشان, ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے, وہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ یہ اس میں انوالوڈ ہیں, تو اس میں ہم نے پکڑا. تو بہرحال سوالات تو ہیں. آپ کو یہ گرفتاریاں ایسی لگ رہی ہیں یا کچھ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پارٹی پریشر ہے, ایک پیج پہ لانا چاہیے, مطلب کہ وہ بھی کہیں قربانی ہماری, تو یہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے, گرفتار ہو گیا تو اس طرح؟ دیکھیں صدیقی صاحب, ایک تو پارٹی کے اندر اختلافات اور وہ چیزیں تو ساری ہیں. یہ بات بہرحال سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے کہ جو اس وقت کی باہر قیادت ہے وہ اتنی آزاد کیوں ہے, اور اس کے حوالے سے نہ کوئی مقدمہ, نہ کوئی پکڑ دکڑ, نہ کچھ. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک سے جو ہے وہ کیسز, فیصلے اور پھر اس طرح کا یہ سلسلہ شروع ہوا. وہیں پہ یہ بات بھی میرے خیال میں اس کے اوپر بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ 9 مئی کا ایونٹ جو ہے وہ تو 9 مئی 2023 میں ہوا, اور اگست 2025 میں گرفتاری ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر میرے خیال میں جو علیمہ صاحبہ کے بیٹوں کی جو لیگل ٹیم ہوگی, شاید وہ اس نقطے کو عدالت میں اٹھائے اور یہ بات کرے کہ یہ بہت ایک وقت کے بعد, یا اگر کہیں پہ کوئی
اگر کوئی پرسن نہیں نومینیٹڈ پولیس نے تو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا تھا نا کاغذوں میں، اگر ہوگا بھی تو نامزد تو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا وہ ہوگا۔ اگر چیز اگر سامنے آتی ہے بہرحال تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، یہ چیزیں جو ہیں قیوم وہ صاحب دیکھنے والی ہوں گی۔ نا سوال تو پیدا ہو۔ ایک چیز آپ کو میں بات بتاؤں، پی ٹی آئی کے اندر یہ صرف علیمہ خان یا اس وقت گرفتاریوں کا چکر نہیں ہے، ہر شخص اس دوڑ میں پڑا ہے کہ عمران خان کا متبادل بنے یا ان کے غیر موجودگی میں وہ ایک تگڑا گروپ بنائے اور ایک پریشر گروپ کے طور پر ہمیشہ قائم رہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپوزیشن لیڈر کی دوڑ میں تھے، اب محمود خان اچکزئی کا نام آ گیا تو وہ اب شاید عدالتوں میں بھی آپ کو نظر نہ آئیں، جو گزشتہ سماعتوں پہ وہ تو تردید کل آ گئی، اپنے آپ کو شو یو کر ٹرن رہے ہو گیا تھے۔ پھر اس کے اوپر۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اب یہ بتاؤ نا کہ اب جب محمود خان اچکزئی کا نام شاید عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ پہلے یہ کیا جائے کہ وہ عمر ایوبی رہیں لیکن اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو نامینیٹ کیا جائے، اس پہ پھر بڑی لیدے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی، محمود خان اچکزئی کے حوالے سے عمران خان، سید مراد سید اور سب کی جو ہے نا باتیں وہ سوشل میڈیا کا محور و مرکز بنی رہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی رہیں۔ اب پھر پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی محمود اچکزئی تو نہیں، تو اب یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ دیکھیں محمود خان اچکزئی نے قومی ڈائلاگ کا ذکر کیا اور عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں بھی اس کا حوالہ دے دیا ہے اور قومی ڈائلاگ کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ عمیر نیازی نے گفتگو کرتے ہوئے، پارٹی کے مرکزی قائدین نے گفتگو کرتے ہوئے قومی ڈائلاگ پر زور دیا اور عمران خان کی جانب سے پیغام بھی محمود خان اچکزئی کو پہنچایا ہے، اور وہ چونکہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا وزٹ کرنے گئے ہیں، واپس آنے کے بعد یہ پروسیس بڑھے گا۔ عمیر نیازی جو عمران خان کے ترجمان بھی رہے ہیں اور ایم این اے بھی ہیں، قومی ڈائلاگ اس طرح کا ہوگا کہ جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہوگی، اور اس میں کس کے تحت، کہاں پہ، کس جگہ؟ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں حکومت کہتی ہے کہ آؤ بیٹھو، بات کرو، مذاکرات کرو، پارلیمنٹ میں بات کرو، وہ وہاں کرتے نہیں ہیں۔ اس کے دوران رکاوٹ کون ہے؟ سب سے پہلے یہ آپ کو بات بتاؤں، رکاوٹ کون ہے؟ پی ٹی آئی کے اپنے رہنما ہی اس دوران ایسے بیانات دے دیں گے، آپ دیکھیں گے آن ریکارڈ یہ چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے رکاوٹ بنے گی۔ جس طرح ہر عمران خان کے فیصلے کے خلاف سیاسی کمیٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ابھی بھی بہت ساروں نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ رکھنے کی خواہش لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اسی طرح باقی چیزوں میں بھی وہ خود کو چاہتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ کرنے کے دوران ان کے پاس اتھارٹی رہے۔ ان گروپس کو کون اوپر کوئی سپر ہیڈ تو کر رہا ہوگا نا؟ کون کر رہا ہے؟ اسد کیسر کا الگ گروپ ہے، علی امین گنڈاپور کا الگ گروپ ہے، سلمان اکرم راجہ کا الگ ہے، شاہ محمود الگ ہے، یہ کون سا گروپ کس کو ہیڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں اس طرح مثال کے طور پر بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور، شیر افضل مروت، یہ ساتھی اکٹھے نظر آتے ہیں۔ شہریار آفریدی، علی محمد خان، شاندانہ گلزار، یہ دوست الگ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری طرف جائیں تو ہمیں علی امین گنڈاپور کے ساتھ تو وہ نظر آگے، شاہ محمود قریشی، عامر ڈوگر اور پنجاب سے دوستوں کا گروپ یہ ایک الگ ہے، جو کہ آخری سماعت پر سپریم کورٹ بھی اکٹھے ایک ساتھ پہنچے اور تصویر بھی کھنچائی۔ اس کے علاوہ دیگر گروپ ہیں جن کا جو سندھ سے ہیں، بہت کم تعداد میں، پارلیمانی فورم میں سندھ سے نشستیں کم آئی ہیں تو وہ کم نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو علیمہ خان کے ساتھ ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ کہ جس وقت عمران خان نے کہا کہ 5 اگست کو آپ اڈیالہ جیل مجھ سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچیں، تو پیغام پہلے پہنچا دیا گیا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ صرف 9 سینٹ اور قومی اسمبلی سے 9 امیدوار صرف اڈیالہ پہنچے، اور یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے ساتھ جو بلڈنگ ہے، یہاں انہوں نے اس پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ ہم نتیجہ کیا نکال رہے ہیں آپ یہ بتائیں؟ یہ تو نیٹی گریٹیز ہیں نا، ہو چکی، رپورٹ ہو چکی، اس کی اس سے لڑائی ہے، اس کی اس سے لڑائی ہے، نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مجھے قومی ڈائلاگ پر بھی پارٹی تقسیم نظر آ رہی ہے، جو کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مثبت معاملات یا رہائی کا سبب بن سکتی ہے، جس کے ذریعے سیاسی فیصلے کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں، چاہے نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان اور پوری سیاسی قوتیں اکٹھی ہو کر ہم نکلیں، لیکن اس طرف بھی پی ٹی آئی خود نہیں جانے دے گی۔ خواب ہی ہے ویسے، آپس کی بات ہے، کیونکہ حکومت کی مذاکرات کی دعوت، یہ بہت سارا کچھ میرا خیال ہے کہ کافی لمبا ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ کوئی نیشنل کنسنسس کسی چیز کا پہ، ساری سیاسی جماعتیں ایک؟ دیکھیں یہاں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں، تو ان کا تو مقصد مجھے ایک ہی نظر آتا ہے، جو ان کی ہم اس گفتگو سے نکالتے ہیں کہ بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرنی ہے، تو وہ تو مجھے لگتا ہے صرف ان کا یہی اصول یا یہی ان کی ایک سوچ ہے
کہ کسی طریقے سے مجھے دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. سر ایک جملہ میں جاتے جاتے بتا دوں کیا کہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا نا، خان صاحب کہتے ہیں خان صاحب جس نمائندوں کو بھی بھیجتے ہیں وہ جا کر وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ڈیل طے کرتا ہے. عمران خان صاحب نے اس وقت DGISI کے پاس اپنا بندہ بھیجا تھا، اور اس سسٹم کو دیکھنے والے اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں جب ان کے پاس گیا خان صاحب کے پیغام لے کر، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ باقی جو آتے رہے ہیں وہ اپنی شیروانیاں اور اپنے عہدوں کے لیے آتے رہے ہیں، اور خان صاحب کی بات تو بہت کم ہوتی رہی. خان کو یہ پیغام پھر پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے بولا خان صاحب پھر باجوہ صاحب سے ملے، اور ہمارے پڑوس میں یہاں ایوان صدر میں آ کے ملے تھے. چلیں جی، لبل باب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندرونی اختلافات مزید گہرے ہوتے چلے جائیں گے، اور 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کی ضمانت گو ہو گئی، لیکن مقدمہ چلتا رہے گا. شرح دسوس AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد